بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ پیارے بھائیو، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اگر ان سے پوچھیں مشرکین سے کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے، تو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ اور آگے ایک جگہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پانی کون برساتا ہے، تو کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے یہاں ختنے تھے، زکوٰۃ دینا، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، نکاح و طلاق کے مسائل تھے، مگر یہ تمام اعمال شرک کی بنا پر تباہ ہو گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ بڑا پرانا فلسفہ ہے، یعنی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، بڑی کرنی والے ہیں، بس ان کی تو نظر رحمت ہو جائے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اور رب کائنات کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں رہتا ہوں، کہاں ہے میرا ٹھکانہ، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اتنا قریب ہوں کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ اور سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 میں کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور جو مجھ سے دعا نہیں کریں گے، مجھ کو نہیں پکاریں گے، تو میں ان کو ذلیل خوار کر جہنم میں پھینکوں گا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کی پکار کو سنا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے، بہت بڑا غم تھا ان کو۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں نے ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87۔ 3 اندھیرے، سمندر کی تہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے اس کی پکار کو سنا اور بہت بڑے غم میں اس کو جو ہے وہ نجات دی۔ اور صرف کیا یونس علیہ السلام کے لیے تھا؟ نہیں، جو بھی مومن مجھے پکارتا میں اس کو
پکار کو سنتا ہوں اور اس کو نجات دیتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا جب اولاد نہیں ہو رہی تھی؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تو ہی بہترین وارث ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا کہ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ دیا، بیٹا دیا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 89۔ نوح علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے شرک کے خلاف اٹھنے والا اس روئے زمین پر سب سے پہلا مجاہد، جب بالکل ہار گئے، تھک گئے بھائیو، آپ تھوڑا سا سوچئے کہ یہ 50 کم 1000 سال یہ دعوت و تبلیغ کرنے والا آخر کار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، کہ میں مغلوب ہو گیا، میں ہار گیا ہوں، میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو حکم دیا، کشتی کا لمبا قصہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی سنی، جب شیطان کو ادھر سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين۔ سورۃ حجر آیت نمبر 36 اور 37۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو سن لیا، پکار کو سن لیا۔ ہم تو کلمہ پڑھیں، ہماری پکار نہیں سنے گا؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے۔ اتنے مجبور، لاچار اور بےکس تھے کہ جب فوت ہوئے کسی نے ان کو استنجا کرایا، کسی نے غسل دیا، کسی نے کفن پہنایا، اتنے محتاج کہ 4 کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان پہنچے، کسی نے ان کو قبر میں اتارا اور منو مٹی میں دفن ہو کر پھر کس طرح مشکل کشا، حاجت روا، لجپال، غوث آدم، داتا، غریب نواز اور گنج بخش اور دستگیر کیسے بن گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب شعر کہا تھے کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، سج کے جاؤں مومنوں پر سب جو ہیں وہ کھلی راہیں ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ نحل آیت نمبر 20 اور 21 میں کیا فرمایا؟ والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو لا يخلقون شيئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں، اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما يشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بعض ہمارے بھائی جہالت کی وجہ سے، اتنا علم نہیں ہے، مثالیں بیان کرتے کہ جی جس طرح گورنر یا وزیر یا بڑے کسی افسر تک پہنچنے کے لیے پہلے چپڑاسی پھر کلرک وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، دور ہے۔ اور ایک اور مثال دیتے ہیں جی کہ مکان پر جو نا چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی اسی قسم کی مثالیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو، ان قبر والوں، ان بزرگوں کو وسیلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، سورۃ نحل آیت نمبر 74 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ تو واحد ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، لیسا کمثل شیء، اس کی کوئی مثال نہیں۔ پھر بادشاہ، وزیر، اولیاء اللہ نہ تو عالم غیب ہیں، نہ حاضر و ناظر ہیں، نہ سمیع و بصیر ہیں کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے
لوگوں کے حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائیں، جبکہ کائنات کا رب العالمین تو ظاہر و باطن، حاضر و غائب، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر ایک کی فریاد ہر وقت سننے والا ہے۔ مجھے بتائیے ذرا کہ دنیا میں کوئی شخص نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، ہر وقت اس کو کوئی خبر ہوتی ہے؟ 25 سے 30 لاکھ افراد جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات، گھبرائیے نہیں۔ اگر آپ کو حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے، ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہو گیا ہے، جانے یا انجانے شرک ہو گیا ہے، تو پھر پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اٹھیے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ سورہ زمن آیت نمبر 53 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، کیا مطلب بہت بڑے بڑے گناہ کیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے، غفار ہے، وہ رحیم ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جو انسان جملہ اقسام شرک سے اپنا دامن صاف کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اس پر سایہ فگن ہوتی ہیں، خوشیاں اور بہاریں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں، ذہنی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی لذت سے آشنا فرمائے، جو مومن کا اصل خزانہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔